ادا کرو اور راضی برضا ہو جاؤ۔ جو باوجود کوشش کے نہیں ملا، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، غم مت کرو، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور یہی آج ہمارے ہوا ہے، ہم اپنی حاصل شدہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہر آن ہم پر برسائی ہوئی ہیں، جس کو ہم میں سے کوئی انسان گن نہیں سکتا، کوئی نہیں گن سکتا کہ اللہ کی نعمتیں ہر آن جتنی ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ہر انسان کے اوپر وہ کتنی ہے کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ ہم گنتے اس کو ہیں جو نہیں ہے، جو ہے اس کو تو شماری نہیں کرتے، نتیجہ کے شکر نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث امام، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے کہ ایک دنیا ان کو معتقد تھی۔ اصل واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے محل میں، کسی ایک دم شور کی آواز آئی، بہت زبردست قسم کی۔ انہوں نے یہ ڈر گئے، انہوں نے پوچھا کہ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا ہمارے اوپر، اتنا زبردست شور کہاں سے آیا؟ لوگوں کو بھیجا ذرا پتہ کرو کہ شور کیسا تھا۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ آج ہمارے شہر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہا، تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے دروازے پہ گیا ہے۔ وہاں ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو مجمع نے یرحمک اللہ کہا تھا، یہ اس کا شور ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کو مقام دیا۔ تو وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے کو مالی طور پہ بہت صاحب ثروت بنایا تھا، بہت صاحب حیثیت بنایا تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا، ہر وقت غمزدہ رہتا تھا، ہر وقت غمزدہ، افسردہ، کیونکہ ہر آدمی اپنے سے مال میں بڑا نظر آتا تھا، تو اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں ان کو دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، اور ہر وقت دل و دماغ کے اوپر یہ بات مسلط رہتی تھی۔ فرمانے لگے کہ میرے نفس نے میرے اپنے دل سے کہا کہ دیکھو تم کیسے بدنصیب آدمی ہو کہ اتنی اللہ نے نعمتیں دی، شکر ہے نا، اور جو نہیں ہے بس ہم کو انہیں کی فکر۔ تو فرمانے لگے میں نے اپنا محلہ بدل لیا، پہلے میں غریب مالداروں کے محلے میں رہتا تھا، اب میں نے غریبوں کے محلے میں آ کر اپنا گھر لے لیا اور وہاں رہنے لگا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی مجھ کو اپنے سے کمتر نظر آتا، تو اپنی ہر نعمت کے اوپر مجھ کو شکر کی توفیق نصیب ہوتی۔ میں یہی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اس تلاوت میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ اثر پیدا فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اتنی زیادہ محبت دنیا کی کہ بس گھسی پڑی ہے، ہر وقت ایک ہی فکر ہے کہ کسی طرح پیسے کما لو، پیسے کما لو، پیسے کما لو۔ جتنے زیادہ آ جائیں گے اتنے زیادہ حدیث اور پڑ جائے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی انسان کے پاس اگر ایک وادی بھر کر بھی سونے کی آ جائے تو تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھر اس کو، پیٹ نہیں بھرے گا اس کو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ، ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ آخرت کو یاد دلاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، سب اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والی ہیں، کسی کو بقا نہیں، انسان کو بقا نہیں تو اشیاء کو بقا کہاں سے ہوتی ہے۔ تو ڈپریشن، ٹینشن، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں آخرت کی بھول سے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے، ہر وقت دنیا کے خیال سے، جو چیزیں ہیں نہیں ہر وقت ان کے پیچھے دوڑنے سے،
کسی دوسرے کو دیکھ لیا کہ وہ ترقی کر رہا ہے تو خود پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اپنے حال پر غور نہیں کرتے کہ اپنا ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ دوسروں کے دیکھ کر اپنے آپ کو اوپر مرض طاری کر دیا، یہ بنیاد ہے ڈپریشن، ٹینشن۔ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نسبت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قلب کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک سکون پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور کسی چیز سے اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں لوگ جانے کی تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ویزے مل جائیں ہم چلے جائیں، کوئی امریکہ جانے کے چکر میں، تو کوئی یورپ جانے کے چکر میں، تو کوئی کہاں بھاگنے کے چکر میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں خودکشیوں کا ریشو، خودکشیوں کا اوسط دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور ڈپریشن کی بکنے والی دوائیں، ذہنی سکون کی دوائیں، ان ملکوں میں ان کے بکنے کا اوسط سب سے زیادہ ہے۔ آپ پوچھیں لوگوں سے کہ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ گھر، پیسہ، یہ تو چیزیں وہاں پر ہر انسان کے پاس بہت زیادہ بہتر ہے، یہ کیوں پریشانی ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے کہ ان کو دل کے اندر بے چینی ہے۔ بے چینی پیسے کی نہیں ہے، بے چینی ان کے پاس کسی دنیاوی چیزوں کی کمی کی نہیں ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ بے چینی کس بات پر ہے۔ یہ بے چینی آپ یقین جانیے، یہ بے چینی ان کو اللہ کے ذکر سے دوری کی بے چینی ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان ملکوں میں جن کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے دین سے وابستگی ہے، وہ معاشی طور پہ بڑے کم ہوں گے، لیکن ایک سکون کی زندگی ان کی ہو، اس سکون کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس سکون کی قدر و قیمت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ان کا فرمان ہے کہ آج اگر یہ بڑے بڑے سلاطین، یہ بڑے بڑے بادشاہ، ان کو آج اگر یہ پتا چل جائے کہ ہم اہل علم اور اہل دین کو اللہ نے سکون کی کس نعمت سے ہمیں عطا کی ہے، کیا نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے سکون کی، تو فرماتے کہ لجادلونا بالسیوف، تلواریں لے کر ہم سے لڑنے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے اس لیے کہ جو سکون انسان کے قلب کو ملتا ہے تلاوت کلام پاک سے، کسی چیز سے نہیں ملتا۔ جو ہدایت اور رہنمائی انسان کو قرآن پاک سے ملتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہدایت کا مرکز ہی کلام پاک، منبع کلام پاک۔ دین کی تمام چیزیں، تمام تصنیفات، وہ حدیث شریف سے لے کر ساری چیزیں سب کلام پاک سے ماخوذ ہیں، اور ہم اتنے ہی دور بیٹھے ہیں کلام پاک سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے کیا کلام کیا۔ آج کسی کو آپ ای میل کرو یا خط بھیجو، وہ لفافہ کھولے بھی نہ، اور آپ آ کر دیکھو کہ میں نے اس کو خط بھیجا تھا اتنے اہتمام سے لکھا، اس نے لفافہ کھولا بھی نہیں۔ آپ مجھ کو بتاؤ آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس نے میرا خط کھولا بھی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ میرے اللہ، میرا رب، جو ہمارا خالق بھی، جو ہمارا مالک بھی، جو ہمیں پالنے والا بھی، جو ہمیں رزق دیتا بھی ہے، ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، کھانا پینا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اختیار میں کھانا پینا؟ یہ جو پانی ہے، اللہ کا حکم آئے گا نا، حلق سے نہیں اترے گا پانی۔ اللہ کا حکم آئے گا، ایک لقمہ بہترین اشیاء پر بنا ہوا غذا، وہ آپ کے حلق سے نہیں اترے گی۔ انسان اتنا بے بس ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے، آدمی جب صحت میں ہوتا ہے تو دماغ اس کے ویسے ساتھ میں آسمان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ تو میں ہی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، کھاد میں رہا ہوں، پی میں رہا ہوں، کماتا میں ہوں، یہ کسی مجھ کو اللہ نے کہاں کھلایا؟ ایسی بھول ہے ہماری۔ انسان
پیدا کرنے سے لے کر انسان کے پاس آنے تک ہمارا اور آپ کا دنیا کی اس چیز پہ اختیار ہے. جتنی رزق کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں، کیا میرا اور آپ کا کوئی حق بس چلتا ہے کہ ان کو پیدا کر دیں، ان میں ذائقے بھر دیں، اس میں توانائیاں ڈال دیں، اس میں طاقتیں ڈال دیں؟ جتنی فروٹ سبزیاں گوشت وغیرہ بازاروں میں آتے ہیں، میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے کسی کے پیدا کرنے؟ ہمارا اختیار اتنا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا عطا کرتا، کہ ہم بازار سے خرید لاتے ہیں بس. اور وہ پیسے بھی اللہ نے دیے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ذریعوں سے، وہ پیسے بھی اللہ نے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ذریعوں سے. ہم وہ چیز گوشت دال سبزی اٹھا کر گھر میں لے آئے، گھر والوں نے اس کو پکا لیا، یہاں تک تو ہمارا ایک حد تک اختیار چلا. لیکن جب ہم اپنے حلق منہ میں رکھتے ہیں، آگے ہم بالکل بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو حلق سے اتارنا، اس کو جسم میں داخل ہونا، اس کا ہضم ہونا، ہضم ہونے کے بعد اس کے جسم کے اندر اس سے خون اور طاقت بننا، میرا اور آپ میں سے کس کا اختیار ہے؟ آپ مجھ کو بتاؤ. تو کھلاتا بھی کون ہے؟ اللہ. پلاتا بھی کون ہے؟ اللہ. رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، رب بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، بیمار کرنے والا بھی اللہ. سب خالق کائنات ہیں. انسان کے پاس کچھ بھی نہیں. اس اللہ نے ایک کتاب ہمارے لیے نازل کی کہ اس کو پڑھو. پہلا کام ہے پڑھو، ہم وہی نہیں کرتے. اسی کے اندر سب سے زیادہ سستی اس کے پڑھنے میں. دوسرے نمبر پر حکم ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سیکھو. اللہ نے ہم سے خطاب کیا کیا؟ ہم روزانہ نماز میں تلاوت کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں یہی نہ پتا کہ میں نے اپنے رب سے بات کیا تھا، میرے رب نے مجھ کو کیا حکم دیا، میرے رب نے مجھ کو کیا کہا. تو بتائیے جب یہ بات ہوگی تو کیا ہماری آخرت میں شکایت نہیں ہوگی؟ آج میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز کا علاج کرا قرآن پاک میں. قرآن پاک کو پڑھیے، اہتمام سے پڑھیے. اپنے بچوں کو اتنے اہتمام سے کلام پاک مدرسے میں لا کر پڑھوائیے تاکہ بچوں کو اس بات کی اہمیت ہو کہ جس طرح میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے اسکولوں میں جاتا ہوں، میں قرآن پاک کی بھی اسی اہمیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہوں. اور اس کا ترجمہ، ماشاءاللہ ترجمے بہت سارے ہیں موجود. وقت تو لگانا پڑتا ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے. ترجمہ سیکھیں. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، قرآن پاک سے نسبت ہماری قائم ہوگی، اس کی باتیں ہمارے دل میں آئیں گی، ہماری بے شمار بیماریاں، بے شمار مسائل کا حل ہم کو قرآن پاک میں ملے گا. اور جو ہر وقت ہم ایک پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی عافیت فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Go.